روشن کیے ہیں ایک طرح سے، اور الیکشن کمیشن بری طرح اس میں ناکام ہوا کہ وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرا سکے۔ میٹھی میٹھی باتیں کرنا، رپورٹ کرو اور فون کرو تو تسلیاں دینا، اور کام وہ کرنا جو ایک حکومت کو اور ایک پارٹی کو سپورٹ کرنے والا ہو، یہ معاملہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مرتبہ پھر بہت واضح ہو کر سامنے آیا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن کے لیے، صوبہ سندھ کے لیے بھی اور مرکز کے لیے بھی ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ اپنی ساکھ کو بحال کرتے ہیں یا ایک مرتبہ پھر وہ پیپلز پارٹی کی اے ٹیم یا بی ٹیم بن کر کام کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اے پلس ٹیم کا ہی کام کیا ہے، اور پوری مشنری کو اس الیکشن کو رگ کرنے، دھاندلی کرنے اور ریاستی جبر کو ایک طرح سے سپورٹ کرنے کا کام انجام دیا، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ کل جو کچھ ہوتا رہا، صبح کے وقت بعض اسٹیشنز پہ ہمارے پولنگ ایجنٹ کو اندر نہیں جانے دیا گیا، اور یہی وہ چیز تھی جو ہم بار بار نشاندہی کر رہے تھے، اور اس لیے نہیں جانے دیا گیا کہ وہاں پر پہلے سے بکس کی تقسیم انہوں نے کی اور اپنی مرضی سے ڈبوں کو سیل کیا۔ ہم نے یہ شکایت الیکشن کمیشن میں درج کروائی۔ اس کے بعد صبح کے وقت میں 2-3 جگہوں پر ہنگامہ آرائی ہوتی رہی، جس میں خاص طور پر نیو کراچی ٹاؤن کی UC 13 تھی، اور اس کے بعد دوپہر کے بعد تو ہنگامہ آرائی ایک پوری جتھہ بندی اور اس میں حملوں کی صورت اختیار کر گئی، اور مختلف اسٹیشنوں پہ قبضے کیے جانے لگے، اور تمام صحافی اس بات کے گواہ ہوں گے، تصویریں موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں کہ کس طرح سے پولنگ اسٹیشنوں پہ یلغار کر کے پیپلز پارٹی جو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اپنے جتھوں کو لے کر آئی ہوئی تھی، ظاہر ہے وہ کہیں کے بھی اس UC کے یا شہر کراچی کے یا ان آبادیوں کے لوگ نہیں تھے، اور ان جتھوں نے حملہ کیا باقاعدہ، اور پولنگ ایجنٹس پر حملے کیے۔ پولنگ ایجنٹ اگر کوئی شکایت کرتے تھے انتظامیہ سے، تو بجائے اس کے کہ ان کی شکایت سنی جائے، وہ پریزائڈنگ افسر جو 2-2 3-3 بیلٹ جاری کر رہے تھے، وہ پریزائڈنگ افسر جو حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، بجائے اس کے کہ وہ شکایت سنتے، انہوں نے ان جتھوں کے حوالے ہمارے پولنگ ایجنٹس کو کیا، مار پٹائی شروع ہوئی، اور اپنی مرضی سے ووٹ ڈالے جانے لگے۔ یہ کارروائی تو ایک دن پہلے شروع ہو گئی تھی، جب رات کو نیو کراچی کی UC 4 میں پیپلز پارٹی کے لوگ پکڑے گئے تھے، وہ تو پکڑے گئے اور ان کو پولیس کے حوالے کیا گیا، پولیس نے ان کو چھوڑ دیا بعد میں، اور باقاعدہ طور پر پکڑے گئے کہ وہ پہلے سے بیلٹ پیپر اور پورا جو الیکشن کا سامان ہے اس پر قبضہ کرنے کا پورا عمل تھا۔ کتنی جگہ ایسی تھیں جہاں پر ہمارے لوگوں پر حملے ہوئے اور بدترین تشدد کیا گیا۔ کورنگی کی UC 2 جو اللہ والا ٹاؤن اور الطاف ٹاؤن ان علاقوں پر مشتمل تھی، چونکہ یہ پیپلز پارٹی نے زبردستی یہ طے کیا ہوا تھا کہ ہر صورت میں یہ ٹاؤن ہمیں چونکہ جیتنا ہے اور یہ UC بھی جیتنی ہے، تو تمام تر لوگوں کی رائے کے باوجود اس پر حملہ کیا گیا اور رائے کو تبدیل کیا گیا۔ کتنی جگہ ایسی تھیں جہاں پر کاسٹنگ اگر 150 ہوئی ہے تو پیپلز پارٹی کے ووٹ 480 نکل رہے ہیں، 100 کاسٹنگ ہوئی ہے تو 600 نکل رہے ہیں، اور ایک انتہائی جعلی قسم کا مینڈیٹ مختلف جگہوں سے پیپلز پارٹی نے حاصل کیا ہے۔ لوگوں نے مسترد کیا پیپلز پارٹی کو حسب سابق، لیکن انہوں نے الیکشن پر قبضہ کر کے یہ الیکشن بظاہر اپنے نام کیا ہے، لیکن کراچی کا بچہ بچہ جانتا ہے، وہ لوگ جو ووٹ ڈالنے آئے وہ جانتے ہیں، خود الیکشن کمیشن والے جانتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے، اور اس مینڈیٹ کو کیسے مینڈیٹ کہا جائے جو فاشزم پر مشتمل ہو، اور پیپلز پارٹی شاید اپنی تاریخ دہرا رہی ہے، ہمیشہ سے یہ کام کرتی ہے، اور وہ ہر دفعہ ایک زیادہ تازہ دم ہو کر یہ کر رہے ہیں، اور اس کا سبب ہے کہ انہیں واک اوور ملا ہوا ہے اداروں کی طرف سے، پولیس پر ان کا قبضہ ہے۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کل پورا دن ڈسٹرکٹ ویسٹ میں، ڈسٹرکٹ کورنگی میں، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں یہ لوگ مارتے رہے ہمارے لوگوں کو، اور الٹا پکڑ کے پولیس کے حوالے ہمارے لوگوں کو کیا جاتا رہا۔ انتظامیہ اس طرح سے ان کا کام کر رہی تھی، فائرنگ ہوئی،
اورنگی ٹاؤن میں ہمارے کیمپ کو اکھاڑ کے پھینک دیا, ہمارے لوگوں کو مارا پیٹا, ایف آئی آر بھی ہمارے خلاف کٹوائی, اور کہیں رینجرز نہیں آئی. وہ کیو آر ایف کہاں تھی؟ ہم نے تو کہا تھا اسٹیٹک پوزیشن پر رینجرز کو ہونا چاہیے. ہم نے تو کہا تھا کہ اگر اسٹیٹک پوزیشن نہیں تو کم از کم پیٹرولنگ ہو اور موبائلیں کھڑی ہوں. لیکن جہاں ہنگامہ آرائی ہوتی تھی وہاں رینجرز غائب, اور میں خود شکایت کرتا رہا, ہمارے لوگ شکایت کرتے رہے, لیکن رینجرز کے اہلکاروں نے آ کر امن و امان کو قائم نہیں کیا, بلکہ بعض افسران نے یہ کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. تو پھر کیا کام ہے؟ جب گولیاں چل رہی ہوں, جب لوگ پٹ رہے ہوں, زخمی ہو رہے ہوں, ایک جگہ پر تو گرین ٹاؤن کی طرف بلاک اٹھا کے مارے ہمارے کارکنوں کے اوپر. کل میں نے ہسپتال میں دورہ کیا, کتنے لوگوں کے سر پھٹے ہوئے, کوئی انسان, اللہ نے جان بچائی ہے ان کی. بس کیسے ظالم لوگ ہیں, لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آ رہا تھا, بلکہ الٹا میں مشورہ دے رہے ہیں کہ نہیں, اور میڈیا میں یہ خبریں چلوا رہے ہیں کہ تصادم ہو رہا ہے دو جماعتوں میں. بھائی اس کو تصادم کہتے ہیں؟ تصادم میں تو پھر کوئی دوسرا بھی کام کرتا ہے نا, حملہ کرتا ہے. یہ کون سا تصادم ہے کہ آپ جتھے بنا کر 100 150 لوگوں کے لا کر بٹھا دیں پولنگ اسٹیشنوں پر, جن کا تعلق نہ اس علاقے سے ہو نہ اس ڈسٹرکٹ سے ہو, پتہ نہیں شہر سے بھی تھا کہ نہیں تھا, اور پھر حملہ آور ہوں. وہ اسلحے سمیت تصویریں ہیں اس وقت میڈیا پہ موجود, جو پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی موجود ہیں, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ویڈیوز موجود ہیں کہ کس طرح وہ زد و کوب کر رہے ہیں, لیکن کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے, نہ رینجرز نہ پولیس. تو ایسا لگ رہا تھا کہ پوری انتظامیہ رینجرز سمیت ماتحت ہو گئی بالکل ایک پارٹی کے, اور وہ پارٹی جو چاہے کرتی رہے. اس کا نام انہوں نے الیکشن رکھا ہوا ہے. اس سب کے باوجود ہم 8 یونین کونسلوں میں 11 میں سے آگے تھے. 8 میں سے ایک ایسی تھی جس میں پی ٹی آئی ہم سے تقریباً 200-250 ووٹ آگے تھی, اور باقی 7 میں جماعت اسلامی کلیئرلی بالکل آگے تھی. اور جو پی ٹی آئی 200 ووٹ سے ہم سے آگے تھی, اس میں پی ٹی آئی کے ووٹ 2900 اور ہمارے 2700 تھے. جو فارم 11 کے مطابق, فارم 12 کے مطابق پتہ ہے چلا جو 1200 ووٹ والی پیپلز پارٹی تھی اس کو نمبر 1 کر دیا, اور جو پی ٹی آئی نمبر 1 تھی اس کو 2 کر دیا, اور جماعت اسلامی کو 3 کر دیا. باقی رہ گئی 7 یو سیز. 7 میں سے نئی کراچی 4 اور نئی کراچی 13 پہ تو قبضہ کر لیا پورا. ایک جگہ جہاں پر 100 کاسٹنگ 150 کاسٹنگ ہوئی کسی بوتھ میں کسی اسٹیشن پہ, وہاں 600 ووٹ نکل رہے ہیں, اور جتنے چاہو ڈال لو, پورا کمبل قبضہ تھا. جو ایجنٹ رہ گئے وہ کہہ رہے تھے میں فارم 12 دو, اور انور چوہان صاحب صوبائی الیکشن کمشنر سے میری خود بار بار بات ہو رہی کہ بھائی یہ فارم 12 کیوں نہیں دے رہے. تو بجائے اس کے کہ وہ یہ یقین دلائیں کہ میں ابھی ان سے کہتا ہوں کہ فارم 12 دیں گے, وہ مجھے سمجھا رہے تھے کہ فارم 12 کی ضرورت کیا ہے. میں ان کو بتا رہا ہوں الیکشن کمیشن سندھ کے چیف کو کہ یہ رول الیکشن رول ہے 39 کا 11 کہ جس میں پولنگ ایجنٹ کو فارم 12 دیا جائے گا, لیکن وہ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے, فارم 11 لیں اور چلے جائیں. بہرحال بار بار کہنے لگے میں کہتا ہوں, لیکن وہاں نہیں دیے گئے. یو سی 4 میں بڑی مشکل سے ہم نے اپنے فارم 11 جمع کر لیے, ہمارے پاس موجود, اس کے مطابق ہم جیت گئے. اور جب آر او کے پاس رزلٹ لینے کے لیے گئے تو رزلٹ نہیں دے رہے تھے. میں نے چوہان صاحب سے درخواست کی کہ یار اتنا تو کر دیں, سب کچھ تو کر لیا, ایک جگہ ہم جیت چکے ہیں, باقی جگہ تو آپ 2-3 جگہ تو آپ نے ہمیں چیزیں ہی مہیا نہیں کی, قبضے کروا دیے. ایک جگہ جہاں ہم نے یہ رزلٹ بچا لیا ہے, آپ کم از کم اتنا تو کر دیں, کوئی تو اپنی ساکھ بحال کر دیں کہ آپ ہمیں رزلٹ کے مطابق آر او سے رزلٹ جاری کروا دیں. لیکن انتہائی دکھ کی بات ہے کہ وہ مجھے یقین دہانی کرواتے رہے, اور پھر میں نے کہا کہ میں خود جا رہا ہوں. انہوں نے کہا اوکے. جب میں وہاں پہنچا ہوں تو انہوں نے جو آر او کا رزلٹ بنایا ہوا تھا اس میں ہمیں ہروا دیا اور پیپلز پارٹی کو جتوا دیا, جبکہ ہمارے پاس موجود تھے. اور آپ نے سب نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ میں وہاں جب آر او صاحب کے پاس گیا ہوں جو الیکشن کمیشن کے آر او تھے, تو مجھے کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے سوائے اس کے کہ یہ قانون نہیں ہے, قانون نہیں ہے, آپ کل آئیے گا. میں نے کہا بھائی میں آپ سے رزلٹ لینے آیا ہوں, میں آپ سے کوئی ایک ووٹ اضافی مانگنے نہیں آیا ہوں. میں اس شہر میں ایک جماعت جس نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں اس کا سربراہ ہوں, صدر ہوں, امیر ہوں, اور میں آپ سے اپنا حق لینے کے لیے آیا ہوں. آپ کنسولیڈیشن کیجئے گا لیکن میرے فارم کے مطابق تو مجھے رزلٹ دیجئے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس جو پریزائڈنگ افسروں کے پاس فارم ہے اس کے. میں نے کہا دکھائیے, آپ بھی دکھائیے, میں بھی دکھاتا ہوں.
پتہ چل جائے گا کس کے صحیح ہیں کس کے غلط ہیں، سب انگوٹھے لگے ہوئے ہیں سب، لیکن انہوں نے مجھے فارم 11 نہیں دکھائے اور جعلی رزلٹ بنا کر حوالے کرنا چاہا جس کو میں نے وصول نہیں کیا. اور بعد میں ڈی سی صاحب بھی تشریف لائے اور انہوں نے تحریر یقین دہانی کرائی کہ کل ہم کنسولیڈیشن کریں گے. باہر پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، ہم لوگ ہمارے کارکن وہاں پر موجود تھے باہر، تو ان کے لوگ آئے اور فائر تک کیے، نہیں پکڑا پولیس نے. ہم نے پولیس سے تعاون کیا، تصادم نہیں ہونے دیا، کارکنوں کو پیچھے کر دیا کہ نہیں ہم تصادم، ہم نہ پارٹیوں سے تصادم چاہتے ہیں نہ پولیس سے تصادم چاہتے ہیں، ہمیں رزلٹ چاہیے. لیکن ان ظالموں نے اس طرح سے یہ کام کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر. اور اب ہو رہا ہے، مجھے پتا ہے کہ وہاں پر کیا تماشا ہو رہا ہوگا. جو موقع ان کو ملتا ہے اس میں تھیلے بدل دیتے ہیں، بیلٹ بدل دیتے ہیں. یہ الیکشن اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کے وزراء آ کر سوکھے منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں شاندار کامیابی مل گئی ہے اور کراچی نے ہمیں ووٹ دے دیا ہے، اور جماعت اسلامی کیوں چاہتی ہے کہ وہ ہر نشست دی جائے. میں کب کہتا ہوں کہ ہم جینونلی جہاں پر ہارے ہمیں جتوا دیں آپ. مجھے معلوم ہے کہ آپ نے لہاری کی بہار کالونی میں پچھلے کئی مہینے زبردستی اپنے عملے کے ذریعے، اپنی پوری مشینری کے ذریعے وہاں کام کیے، لوگوں کی خرید و فروخت کی، تقرریاں کی، پولیس سب کچھ کیا. اس کے باوجود کیونکہ وہاں پر قبضہ آپ نے نہیں کیا اور آپ نے بظاہر کوئی ایسی چیز نہیں کی جس کو تو ہم نے اس نتیجے کو تسلیم کیا. ہم نے اتحاد ٹاؤن کے نتیجے کو تسلیم کیا، ہم نے مومن آباد کے 3 نتیجوں کو ہم تسلیم کر رہے ہیں. اگر ہمیں ایسا ہی یہ کہنا ہو کہ ہم کسی کو نہیں مانتے تو ہم آپ کے نتیجے کو کیوں تسلیم کریں. ہم نے 15 جنوری کو جو الیکشن ہوا اس میں آپ نے جو کچھ بھی کیا، تو جو ہماری پکڑائی میں نہیں آ سکا اس کو تو ہم نے چیلنج بھی نہیں کیا. لیکن جو نتیجہ ہے اس کو آپ بدلیں گے تو ہم چیلنج کیوں نہیں کریں گے؟ ہم دھاندلی کو دھاندلی کیوں نہیں کریں گے؟ ہم فاشزم کو فاشزم کیوں نہیں کریں گے؟ ایک فاشسٹ پارٹی کے روپ میں سامنے آ کر اب ریاستی طاقت استعمال کریں اور ہم کہیں کہ صاحب آپ بہت اچھے ہیں، آئیے فتح کر لیجئے کراچی. کراچی کے لوگ کیڑے مکوڑے ہیں، وہ مرتے رہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور بڑی خوشیاں منا رہے ہیں. ہم نے کراچی میں بہت کام کیا ہے، روز کراچی میں بچے گٹروں میں ڈوب کر جو ہے مر رہے ہیں. آپ تو ان کو نکالنے کے لیے ابھی آپ کے پاس کوئی مشینری موجود نہیں ہے. ایڈمنسٹریٹر آپ کے، وزارت بلدیات آپ کی 15 سال سے آپ اقتدار میں ہیں، 2.5 سال سے تو بلدیہ بھی نہیں ہے نا. 30 اگست کے بعد سے لے کر 30 اگست 2020 سے تو اب تک سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے نا. کبھی اورنگی نالے میں کوئی گر جاتا ہے، کبھی گلشن میں کوئی گر جاتا ہے، کبھی کہیں پر جو ہے کوئی اس وقت کے جبکہ کوئی بارش بھی نہیں ہوئی. سڑکوں کا حال آپ دیکھ لیجئے، ٹرانسپورٹ میں دیکھ لیجیے لوگ کتنے دھکے کھا رہے ہیں، پانی دیکھیں کہاں آ رہا ہے. سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ شہر کو کیا دے رہے ہیں؟ ہزاروں ارب روپے کا بجٹ اس دوران میں آپ نے ہڑپ کیا ہے. پھر آپ کہتے ہیں ہم نے کراچی کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا. یہ کراچی کے لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ کراچی کے لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے. اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ آپ کراچی کی تو گنتی پوری نہیں ہونے دینا چاہتے، آپ تو کراچی کو گننا بھی نہیں چاہتے، آپ کراچی کو ڈیولپ نہیں کرنا چاہتے، کراچی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. کراچی میں سب رہتے ہیں، ہر زبان بولنے والے رہتے ہیں، لیکن آپ سلوک کیا کرتے ہیں اس شہر کے ساتھ؟ اور الیکشن کے نام پر یہ سب فراڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے جو ہے وہ دہشت گردی. جماعت اسلامی نے دہشت گردی کی ہے؟ چیلنج کرتا ہوں کوئی ایک ووٹ دکھا دیں ہمیں 15 جنوری کو اور کل 11 مئی کو جو ہم نے ایک ووٹ جعلی بھگتایا ہو. ایک ووٹ، بہت بڑا چیلنج دے رہا ہوں. بتا دیں ہم نے کوئی نتیجہ غلط بنوایا ہو، بتا دیں ہم نے کہیں فائرنگ کی ہو. وہ بھائی جائز حق مانگنے کے لیے آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ روئیں نہیں، ہم آپ کو مارتے رہیں گے، آپ کے کارکنوں پہ فائرنگ کریں گے، ہم آپ کو ڈنڈوں سے ماریں گے، بلاک آپ کے سروں پہ نہتے کارکنوں کے ماریں گے، لیکن آپ چیخیں بھی نہیں، آپ یہ بھی نہیں کہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. یہ کون سا جبر کا ماحول ہے؟ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح آپ قبضہ کر لیں گے؟ بھائی حالات بدلتے رہتے ہیں. میں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے کہتا ہوں، وہ خود اپنی داستانیں سناتے ہیں نا کہ ہم جیلوں میں تھے، ہم اس میں تھے. جیلوں میں تو آپ اپنی کرپشن پہ تھے، جو بھی تھے، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر وقت اسٹیبلشمنٹ کسی ایک پارٹی کو ساتھ نہیں بٹھاتی ہے. آج آپ جس اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کل ان کی ترجیحات بدل گئی تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ آپ کے پاس کون سا گراؤنڈ ہے؟ کس بنیاد پر عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ سب یہ چلے جائیں گے ادھر سے ادھر، اڑ جائیں گے، جن کی کرپشن چھپانے کے لیے آپ پارٹی میں شامل کرتے ہیں مختلف لوگوں کو.
اور یہ وڈیرا شاہی نظام آپ نے ہم پر مسلط کیا ہوا ہے. کب تک چلائیں گے آپ یہ نظام؟ آپ کی کون سی روٹس ہیں عوام میں؟ اور اس طرح سے آپ الیکشن کو رگ کر کے زبردستی قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اور وہ الزامات دیکھیں آپ، اپنی کیمپین میں اربوں روپے خرچ کر دیے. جلتے ہیں لوگ، ہم سے محبت کرتے ہیں جماعت اسلامی سے. لوگ جماعت اسلامی کو چاہتے ہیں کہ وہ کراچی کا بلدیاتی نظام سنبھالے. جگہ جگہ ان کو سننا پڑتا ہے. یہ شادیوں کی تقریبات میں جاتے ہیں، لوگ ان سے سوال کرتے ہیں. یہ کسی بھی تقریب میں ہوتے ہیں، میں تو دیکھتا ہوں، مجھے فیڈ بیک ملتا ہے کہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ، اور آپ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اربوں روپے خرچ کر دیے. ہم اربوں روپے خرچ کریں، کھربوں کریں، کروڑوں کریں یا ہزاروں کریں، حلال کمائی میں کر کے ہمارے کارکن کے پیسے ہیں. تمہاری طرح ہم نے حرام قبضہ نہیں کیا ہوا، ہمارے وسائل پر قبضہ نہیں کیا ہوا ان کی طرح. ہم نے حکومت کے مال کی کرپشن نہیں کی ہوئی. ہم اگر مہم چلاتے ہیں تو ہمارا کارکن پیسہ دیتا ہے، وہ ایمان کے جذبے سے دیتا ہے، وہ خدمت کرتا ہے، وہ اس سیاست کو بھی خدمت سمجھتا ہے، اس لیے پیسہ دیتا ہے. اور ہمارے کارکن کو ان عطیات پر فخر ہے. اور کوئی ایک آدمی آپ اٹھا کر دکھا دے جو کہے میں نے پیسے دیے اور میں آج کلیم کرتا ہوں کہ میرے پیسے غلط خرچ ہوئے. یہی تو کریڈیبلٹی ہے الحمدللہ ہماری. آپ اپنی کریڈیبلٹی تو ذرا بتا دیں ہمیں. 321 روپے کا تعلیم کا بجٹ کہاں جاتا ہے؟ 200 ارب روپے کا ہیلتھ کا بجٹ کہاں جاتا ہے؟ ترقیاتی بجٹ سینکڑوں ارب روپے کا کہاں جاتا ہے؟ 15 سال کا حساب لگائیں اس وقت کی ڈالر ویلیو ہر سال کی تو 7,000 ارب روپے بن چکے ہیں، اس سے بھی زیادہ. وہ کہاں گیا؟ ٹرانسپورٹ کی مد میں ہزاروں ارب روپے بن چکے ہیں، کہاں گئے؟ وہ چلتے ہیں، وہ آپ خریدتے ہیں. آپ تو میڈیا کو بھی خریدنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کی یہ دھاندلی اور قبضوں کی چیزیں زیادہ میڈیا پہ چل نہ سکیں. کیا ہمیں معلوم نہیں ہے؟ اس شہر میں ہم رہتے ہیں بھائی، جانتے ہیں. اس لیے آپ اس طرح کس پہ الزام لگائیں تو سوچ لیا کریں کہ سامنے والی پارٹی آپ کی جیسی نہیں ہے، جماعت اسلامی ہے. اور اگر اس طرح کے الزام آئندہ لگائے تو ہم اس کا قانونی نوٹس بھی لیں گے، جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے. بہرحال اس پورا عمل ہو گیا. 4 UCs ہم بمشکل بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور ان 4 میں سے بھی آج ماشاءاللہ انہوں نے ایک پر ری کاؤنٹنگ کی درخواست ڈال دی ہے. کریں گے ہم ڈیفینڈ انشاءاللہ. اور ہم نے پچھلے 15 جنوری کو بھی جو انہوں نے دھاندلی کی تھی اور نتیجے بدلے تھے، اس کی لڑائی بھی ہم لڑ رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج ایک فیصلہ ہوا ہے، کل میں اس کی تفصیل بتاؤں گا. ان کی تمام چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں، چھوڑیں گے نہیں ہم انشاءاللہ. یہ بات میں آپ کو بتا دوں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماریں گے اور ہم وقتی طور پر بات کر کے گھر بیٹھ جائیں گے تو ایسا نہیں ہے. میں کراچی کے لوگوں کو مایوس تو نہیں کر سکتا کہ کیا فائدہ. لوگ پوچھتے ہیں اس الیکشن کا کیا فائدہ. لوگ پوچھتے ہیں 15 جنوری کو الیکشن ہوا، میئر کا انتخاب کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم کہتے تھے ضمنی انتخاب ہوگا. ایسا ضمنی انتخاب ہوگا؟ تو الیکشن کمیشن تو پوری طرح ان کے ساتھ ہے، اور بار بار ہم سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری شکایت کیوں کرتے ہیں. ارے بھائی، آپ ان پارٹی بنے ہوئے اور ہم شکایت بھی نہ کریں. تو اس لیے ہم قانونی طور پر جو کچھ ہو سکے گا، آئینی طور پر اور جمہوری طور پر سب کچھ کریں گے. اور میں یہاں پر ایک مرتبہ پھر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، دیکھیں میں تو تسلیم کر رہا ہوں نا. ظاہر ہے پی ٹی آئی نے بھی الیکشن لڑا، میں نے بھی لڑا، ہم نے بھی لڑا، جماعت اسلامی نے اور پیپلز پارٹی نے بھی لڑا، ٹی ایل پی نے بھی لڑا. جو بھی جیت جائے صحیح طریقے سے ہم اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں. ہمارا مقابلہ بہت سخت تھا ایک UC میں اورنگی کی، 200 ووٹ سے پی ٹی آئی جیت گئی. ہم قبول کرتے ہیں اس کو. 3 جگہوں پر ہم نے پیپلز پارٹی کے رزلٹ کو قبول کیا جس میں ڈائریکٹ قبضہ نہیں کیا انہوں نے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں قبضے کرو وہ قبول کریں؟ تو اب ہم پی ٹی آئی سے ہمارا رابطہ بھی ہے. ہم نے اپنے تمام فارمز کو ایکسچینج بھی کیا ہے. ان کی اس UC میں جو دھاندلی کی گئی ہے اس پر ہم ان کا ساتھ دیں گے. اور انہوں نے بھی یقین دلایا ہے کہ UC 4 نئی کراچی، UC 13 نئی کراچی، اور جو اورنگی ٹاؤن کی UC پر بھی ریکاؤنٹنگ کے لیے جا رہے ہیں. اور اس طرح جو UC 2 کورنگی کی خاص طور پر انہوں نے جو اپنا پلان کر کے جتھے بندی کے ساتھ یہ کام کیا، اس پر پی ٹی آئی ہمارے ساتھ تعاون کرے گی. اور کل میں انشاءاللہ پی ٹی آئی کے دوستوں کے پاس جاؤں گا بھی تاکہ ہم آئندہ کی لائحہ عمل طے کریں. ہمارا وفد پورا جائے گا اور ان کے ساتھ مل کر ہم کراچی کی آئندہ کی حکمت عملی بھی طے کریں گے مشترکات کے اوپر. اب آپ کو ایک بہت اہم بات بتا رہا ہوں جو ایک نیا فراڈ کیا انہوں نے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم نے کہا کہ بھائی فارم 11 اور فارم 12 پولنگ ایجنٹ کو بہت سخت کیا کہ بھائی آپ لوگ کسی صورت میں بھی اس کو لیے بغیر نہیں جائیں گے، تو انہوں نے ایک نیا فراڈ یہ کیا کہ ایک فارم لائے اور کہا کہ یہ ہم صرف آپ سے ایک ریسیونگ لے رہے ہیں
اور اس ریسیونگ پہ آپ دستخط کر دیجئے. اب اس میں انہوں نے ریسیونگ کے ساتھ ساتھ یہ لکھ دیا, یعنی جو مٹیریل کی ریسیونگ ہوتی ہے اس کے فارم کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر یہ لکھ دیا کہ فارم 11 اور فارم 12 وصول پائے درمیان میں. اور بہت سارے پولنگ ایجنٹ نے گڈ فیتھ میں عملے کے ساتھ وہ اس پہ دستخط کر دیے. اس کا کیا مطلب تھا؟ اور وہ کس وقت کیا؟ صبح سے لے کر 3 بجے تک یہ عمل انہوں نے اکثر جگہوں پہ مکمل کر لیا. اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے ریسیو کر دیا, اب آپ جو فارم 11 بھی بنا دیں اپنا مرضی کا ریزلٹ, تو آپ کہیں گے بھئی آپ نے تو خود ریسیو کیا ہے. جیسے ہی ہمارے علم میں آیا, کچھ جگہ کی ویڈیو سامنے آئی, کچھ جگہ لوگوں نے ریزسٹ کیا, جیسے ہی ہمارے علم میں آیا ہم نے الیکشن کمیشن سے بھی اپروچ کیا, اپنے لوگوں سے بھی کہا جہاں جہاں آپ اس کو ضائع کر سکتے ہیں اس کو پھاڑ کے پھینکیں. کچھ جگہوں پہ لوگ کر سکے, لیکن الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹیفیکیشن نکالا. بہرحال یہ بات انہوں نے کی ہمارے کہنے پر, ہم پیچھے لگ گئے ان کے کہ آپ یہ تو کریں نا کم از کم. اور انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن نکالا, اور یہ نوٹیفیکیشن بتا رہا ہے کہ دھاندلی کی یہ نئی قسم پیپلز پارٹی نے ایجاد کی, اور چونکہ پریزائڈنگ افسر اس میں شامل تھے تو سندھ حکومت نے اگر یہ افسر پرووائڈ کیے تو الیکشن کمیشن کے ہی لوگ کہلائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کمیشن کہے کہ یہ تو حکومت کے دیے ہوئے لوگ ہیں, پھر تو کوئی بھی الیکشن حکومت کا الیکشن ہوگا. تو اس سے تو یہ دھاندلی اور بہت واضح طور پر سامنے آ گئی کہ انہوں نے ایک نئے رخ سے حملہ کیا تھا سارے فارم 11 پہ قبضہ کرنے کا, کہ ہم جو بھی بعد میں دیتے رہیں وہ کہیں دیں گے نہیں اور کہیں گے ریسیو ہو گئے, کہیں گے بھاگ جاؤ, ہم کہیں گے لاؤ تو کہیں گے دے تو دیا آپ نے, اور آپ تماشا بن جائیں. تو الحمدللہ ہم نے اس کو بر وقت دیکھ لیا, ورنہ تو پھنس گئے تھے بہت سارے. خواتین میں انہوں نے زیادہ تر یہ کام کیا. میں اس موقع پر اپنے جماعت اسلامی کے تمام کارکنان, خصوصاً خواتین کارکنان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ ایک جمہوری عمل ہے, الیکشن کا عمل ہے, لیکن یہاں مقابلہ اسلحہ سمیت لوگوں سے تھا, یہاں مقابلہ الیکشن کمیشن کے عملے سے تھا, یہاں مقابلہ غلط ووٹر لسٹ سے تھا, یہاں مقابلہ جتھے بن کر آئے ہوئے لوگوں سے تھا جنہوں نے حملے کیے, اور یہاں مقابلہ یہ تھا کہ رزلٹ لینے کے لیے بھی ہمیں احتجاج کرنا پڑا اور ڈنڈے کھانے پڑے اور گرفتاریاں ہوئیں. ہمارے ساتھیوں نے عزیمت کا مظاہرہ کیا, استقامت کا مظاہرہ کیا, اور انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. میں جماعت اسلامی کے ان تمام کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور اگر کسی اور پارٹی کے لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے تو ان کو بھی میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. لیکن افسوسناک بات تو یہ ہے, ہسٹری تو بن رہی ہے, تمام اداروں کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ اس صدی میں جب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, ہمارے ہاں الیکشن کے نام پر یہ تماشا ہوتا ہے, اور اس کو جمہوریت کہتے ہیں. پارٹیوں میں اپنی جمہوریت نہیں, وراثت اور وصیت پہ پارٹیاں چلاؤ, خاندانی نظام پہ پارٹیاں چلاؤ, پھر اس کے بعد الیکشن نہ کراؤ, کوئی پوچھنے والا نہیں. الیکشن کرا دو تو دھاندلی کرو, قبضہ کر لو. سارے قوانین ایسے بناؤ جس میں بلدیات کے اوپر مکمل قبضہ ہو جائے, آئین کی کوئی بالادستی نہ ہو, آرٹیکل 140A کو رون دو, کوئی پوچھنے والا نہیں. اس کو جمہوریت کہتے ہیں, اس کو الیکشن کہتے ہیں. الیکشن میں الیکشن ہی نہیں ہوتا, باقی سب کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے آج کی اس دنیا میں یہ چیزیں اب چھپیں گی نہیں, اس کے خلاف ایک رد عمل ہوگا, اور اس رد عمل کو صحیح سمت ہم دیں گے. ہم انارکی نہیں پھیلانا چاہتے, ہم اس غصے کو انشاءاللہ ایک پازیٹیو لہر میں تبدیل کریں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. ہم گھر بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم اہل کراچی سے اپیل کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے کراچی کے حق کی اور عوام کے حق کی اس تحریک کا حصہ بنے. ابھی مردم شماری میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہے کہ الیکشن ہو گیا اور اس پہ ہم تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے. ہم اس مردم شماری کی جال سازی کو بھی ایکسپوز کر رہے ہیں اور کریں گے. میں ایک اشارہ دیتا ہوں, باقی تفصیل سے بات 1-2 دن میں کروں گا. 38,000 بلڈنگز ہیں, پہلے 32,000 کا ڈیٹا آیا, اب 38,000 کا آیا. 38,000 بلڈنگوں میں یہ فائنڈنگ ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی کہ جس میں مردم شماری مکمل نہیں ہوئی. 16,000 عملہ کام کر رہا ہے. یہ جو 1,50,000 روزانہ بڑھ رہے ہیں, جس پہ خبریں اس طرح چھپتی ہیں کہ کراچی کی آبادی میں 1 لاکھ کا مزید اضافہ, ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی پرائز بانڈ نکل آیا. تو بھائی 1 لاکھ کا کیوں اضافہ؟ 16,000 لوگ مل کر پورے دن میں 1 لاکھ آبادی کا اضافہ کر رہے ہیں, جبکہ معلوم ہے کہ 30-40% آبادی کاؤنٹ نہیں ہوئی ان کے مطابق. اس سے ہم کیا مطلب سمجھیں؟ 16,000 لوگوں کے TADA, 16,000 روپے کے جو چیزیں ڈی سیز اور اے سیز کے پاس آ رہی ہیں, وہ 16,000 کا عملہ کہاں جا رہا ہے؟ اس کا مطلب 1 یا 2 گھر ایوریج کر رہے ہیں, اور ہمیں
خوشیاں سنا رہے ہیں کہ آپ کی آبادی میں اضافہ ہو گیا. اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ ان فلیٹوں میں 38,000 میں اس کا مطلب کیا ہوا کہ 2 فلیٹ کور ہو رہے ہیں نا, بلکہ 2 بھی نہیں ہو رہے, کیونکہ اگر ایک گھرانہ کاؤنٹ ہو جائے تو ایوریج 5.5-6 لوگ ہوتے ہیں. تو کیا کر رہے ہیں پھر یہ تو فی بلڈنگ ایک گھر بھی نہیں کر رہے, آبادیاں تو چھوڑ دیں, تو فی بلڈنگ ایک گھر بھی نہیں کر رہے, اور خبریں اس طرح چلواتے ہیں کہ کراچی کی آبادی میں اضافہ ہو گیا. کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ ہے, اس کو پورا گنا جائے. اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ 1-2 دن میں بیان کریں گے, جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. عوام سے بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو گنوائیں, لیکن آج الیکشن کے حوالے سے جو کچھ فراڈ ہوا ہے میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے. ہمارا لائحہ عمل یہ ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے 23 درخواستیں دی ہوئی ہیں, 23, سب ریکارڈ موجود ہے, کوئی ایک غلط بھی نہیں ہے. پورے اس پروسیس کے اوپر اور ان 3-4 یوسیز پر ہم الیکشن کمیشن میں جا رہے ہیں. اور ہم نے اس سے پہلے بھی جو دھاندلی ہوئی تھی اس میں الیکشن کمیشن گئے تھے, اس نے غلط فیصلہ کیا تھا, پھر ہم ہائی کورٹ گئے تھے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سیٹ اسائڈ یعنی کالعدم قرار دیا گیا تھا. اب مزید ہم انٹر کورٹ میں وہاں گئے ہیں, اور کل میں آپ کو ایک اچھی خوشخبری سناؤں گا کہ ان چیزوں کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے کس طرح سے, اور ایک ایک چیز پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن کی جو ملی بھگت ہے وہ ایکسپوز ہوگی انشاءاللہ. اس سب کے باوجود جو کچھ انہوں نے کر لیا اور جتنے نمبر بھی لے لیے, میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میئر انشاءاللہ جماعت اسلامی کا بنے گا, آپ کچھ بھی کر لیں. جزاک اللہ. اگلا مرحلہ آگے جاتے ہیں تو میئر تک جب جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے پاس اکثریت ہے, اور پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جماعت اسلامی چاہے تو ہمارے پاس آ سکتی ہے, نائب میئر ہم ان کو دے سکتے ہیں. تو کیا جماعت اسلامی کسی بھی نہج میں جا کے پیپلز پارٹی سے کسی قسم کا اتحاد کر سکتی ہے؟ یعنی آپ یہ کیسی بات ہے کہ آپ ایک جعلی اکثریت لیں اور بادشاہ سلامت یہ ارشاد فرمائے کہ آئیں ہم آپ کو کچھ خیرات دے دیتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ہم ان کے پاس جائیں گے خیرات لینے کے لیے؟ ہمیں حق چاہیے, خیرات نہیں چاہیے. ہم میئر بنیں گے, آپ سپورٹ کریں. اگر آپ نے اتنا ان میں اتنی جمہوریت کی اگر کوئی رمق بھی باقی ہو تو ہمارے میئر کو سپورٹ کر دیں. لیکن ان کے اندر اگر رمق باقی ہوتی تو یہ کل جو کچھ تماشا کیا ہے یہ کرتے, جو 15 جنوری کو کیا ہے یہ کرتے. وہی UC2 کورنگی جس کا میں نے تذکرہ کیا. ہم نے پہلی دفعہ یہ چیز دیکھی وہاں پر کہ سوسائٹی آفس کے اندر جو ہے الیکشن کا جو ہے سسٹم پورا لگایا ہوا تھا, اور 2 بیریکیڈ سے, ایک باہر تھا ایک اندر تھا. تو اس حوالے سے آپ نے الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا؟ سب کچھ آگاہ کیا ہوا ہے, ہر چیز موجود ہے, ایک ایک چیز رجسٹرڈ ہے, ویڈیوز موجود ہیں. مطلب یہ تو ایسا ہے کہ جو میں کیا پولیس نے دیکھیں نا, ایک طرف وہ جٹھے مار رہے ہیں, دوسری طرف پولیس مار رہی ہے. گرفتار بھی ہمارے لوگوں کر رہی ہے, اور بعد میں کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کے لوگ تصادم کر رہے تھے. کیوں مذاق بناتے ہیں یار؟ پی ٹی آئی کا جو سوال ہے کل ہم ان کے پاس جا رہے ہیں انشاءاللہ. ہماری ان سے ویسے رابطہ بھی ہے مسلسل, ان کے جو کراچی کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے, اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں, اور مل کر ہم پوری دھاندلی کو ایکسپوز بھی کریں گے. جو اپنا حق ہے وہ بھی لیں گے انشاءاللہ مل کر, اور آئندہ کی لائحہ عمل کے لیے بھی انشاءاللہ ہم تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے, اور جو بھی ہماری بات ہوگی آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ. نہیں دیکھیں, وہ تو کتنی دفعہ کریں, ظاہر ہے اتنی چیزیں ہیں کہ میں بہت سی باتیں آج میں نے نہیں بیان کی. میں نے ووٹر لسٹوں کی تفصیلات آپ کو نہیں بیان کی کہ جب پورا الیکشن, میں وہ حلقے پہ بھی آتا ہوں, پورا الیکشن جب ایک ووٹر لسٹ پہ ہوا, اور اس دوران میں نئی ووٹر لسٹ بن گئی تھی جب ڈیلے ہو رہا تھا الیکشن, بلدیاتی الیکشن, ٹھیک ہے, تو یہ جو بائی الیکشن ہوا یہ نئی ووٹر لسٹ پہ کیوں ہوا ہے؟ ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھ کے بھیجا کہ آپ بلدیاتی الیکشن کے اس پروسیس کو اسی لسٹ پہ کیجئے جس پہ 15 جنوری کو الیکشن ہوا ہے. لیکن انہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, ری پول تو ہم پچھلی والی پہ کریں گے لیکن بائی الیکشن نئی والی پہ کریں. کوئی لاجک نہیں تھی اس کی. کیا ہم کہہ دیتے کہ نہیں ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے آپ کی بات, الیکشن نہیں لڑتے؟ ہمیں کہاں لا کر آپ کھڑا کر دیتے ہیں. الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی بی ٹیم جب میں کہتا ہوں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے. میں اے ٹیم کہا کروں, A+ ٹیم کہا کروں کیا؟ وہ بھی کہنے لگیں گے اگر ان کو مزید انہیں کچھ کرنا ہے تو ووٹر لسٹ پہ تو میں نے تفصیل سے آپ کو نہیں بتایا کیا کیا کام کیا ہوا انہوں نے. پھر بھی ہم نے الیکشن لڑا.
حلقہ بندیوں پہ تو ہم ریکارڈ پر ہیں اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ ان کو ٹھیک کریں، لیکن انہوں نے جب اس کو ٹھیک نہیں کیا، ایک دفعہ نہیں کیا، 2 دفعہ نہیں کیا، تو ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی اس وقت کہ ہم اس چیلنج کو قبول کریں کہ آپ نے جو کچھ بھی کر لیا اس کے باوجود ہم آپ کو ہرائیں گے، اور ہم نے اس کے باوجود بھی ان کو ہرا دیا۔ کراچی کے لوگوں نے ان کی حلقہ بندیوں کے باوجود ان کو ہرا دیا، نمبرز میں بھی ہرا دیا، لیکن انہوں نے پھر قبضہ کر لیا، نتیجے بدل دیے۔ ہم اس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، بالکل صحیح بات ہے آپ کی، ہم اس سے کسی صورت دستبردار نہیں ہو سکتے، لیکن اگر ہم یہ اسٹرگل چھوڑ دیں گے اور الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے تو یہ تو پورا ہی قبضہ ہو جائے گا۔ تو ہم ایک احتجاجی طور پر بھی ہم نے کہا اور یہ بھی چیلنج قبول کیا کہ سب کے باوجود بھی ہم حصہ لیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے نا، خود دیکھ لیجئے، آپ لسٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جن علاقوں میں پیپلز پارٹی جیتی ہے پوری لسٹ دیکھ لیجئے، جس 98 کو وہ کہہ رہے ہیں، اس کے ایوریج ووٹ جو درج ہیں وہ 15,000 17,000 ایوریج ہوں گے جہاں وہ جیتے ہیں۔ ہم جن علاقوں میں جیتے ہیں اس کے ایوریج ووٹ 45,000 50,000 ہیں۔ تو آپ بتا دیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آئے نا سعید غنی صاحب، جو اتنی تفصیل سے آپ کو بیان دیتے ہیں، جو بھی ان کے وزیر ہیں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس پارٹی کتنی جمہوریت پسند ہے، جماعت اسلامی کے مینڈیٹ کا احترام کرتی ہے، پورا دن کل احترام کرتے رہے وہ ہمارا۔ حافظ صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح آپ نے 15 جنوری کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کو عدالت میں چیلنج کیا ہوا ہے، کیا 11 نشستوں پر بھی عدالت جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس نتائج کو آپ ابھی تسلیم کرتے ہیں جو آپ؟ نہیں، جو میں نے آپ کو بالکل تفصیل بتائی ہے اس میں جو قانونی طریقہ ہے، بھائی کیا کریں، ہے تو یہی الیکشن کمیشن نا، اب جیسا بھی ہے سنیں تو دوبارہ جائیں گے، پھر بھی دیکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ وہ مزید مل لیں کالک اپنے اوپر، ہم تو جائیں گے، جب وہ کالک ملیں گے تو ان کی کالک جو ہم بے نقاب کریں گے، کورٹ میں جا کے کریں، مزید ملے، الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی اے ٹیم بنے، A+ ٹیم بنے، آئے، کب تک بالآخر یہ سارے لوگ سامنے آ کر کھڑے تو ہوں گے نا، اور ہم کر رہے ہیں، یہی تو کام کر رہی ہے جماعت اسلامی۔ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو یہ اسی طرح سے دھاندلی کرتے رہیں گے اور کہیں گے اچھے بچوں کی طرح رزلٹ قبول کرو۔ وہ پارٹیاں جن کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ پارٹیاں جن کی فائلیں ہوتی ہیں، وہ پھر ان کے آگے سرنگو ہو جاتی ہیں، سرنڈر کر دیتی ہیں۔ جماعت اسلامی لڑے گی انشاءاللہ، اور آئینی اور قانونی طور پر لڑے گی، ان کو ایکسپوز کرے گی، ان کی جو کالک ہے پوری دنیا کو دکھائے گی۔